اور یہ اس کا پہلا عام خط ہے، 5واں باب، اور اس کی ہم 7ویں آیت کی تلاوت پاک سنیں گے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہم پر نازل ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہم پر نازل ہو، آمین۔ تلاوت پاک کو ہم نے سنا، پطرس رسول خدا کا بندہ جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے، جس نے یسوع مسیح کے ساتھ 3.5 سال کا عرصہ گزارا، جس نے یسوع مسیح کی جو ہے وہ صلیبی موت کو دیکھا، جس نے یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا، اور یسوع مسیح نے بھی اس کو ایک بڑا اختیار سونپا اور یہ فرمایا کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو سارا اختیار یسوع مسیح نے اپنے صعود فرمانے کے بعد یسوع مسیح کو جو ہے وہ عطا کر دیا۔ تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ پطرس رسول نے یسوع مسیح سے 3.5 سال کے عرصہ میں روحانی تعلیم بہت زیادہ حاصل کی، اور پطرس رسول نے جو ہے مسیح کے صعود فرمانے کے بعد جب وہ لوگوں کو شفا بھی دی، اور لوگ اس کے انتظار میں رہتے تھے، اور اپنے بیماروں کو، اپنے ان لوگوں کو جو بیمار یا اپاہج ہوتے تھے، ان کو رستے میں، جس رستے سے پطرس رسول نے گزرنا ہوتا تھا، اس رستے پر ان کو لٹا دیتے، بٹھا دیتے، تاکہ اس خدا کے بندے کا سایہ پڑنے سے بھی جو ہے وہ شفا پائیں۔ تو پطرس رسول کے وسیلہ سے خدا نے طبیطہ نامی عورت کو بھی زندہ کیا، اور پھر ایک روایت ہے کہ پطرس رسول کو جو ہے وہ الٹا صلیب دیا گیا روم کے اندر۔ تو خدا کے بندے کے بائبل مقدس کے اندر 2 خطوط ہیں جو اس نے کلیسیا کو لکھے۔ اس پہلے عام خط کے اندر وہ کلیسیا کو ایک بڑی ہدایت کرتا ہے، اور بڑی ہی جب وہ دلیری کے ساتھ ان کو وہ بیان کرتا ہے، اور فرماتا ہے آخری حصے کے اندر کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اب یہ بڑے خوبصورت الفاظ اس نے کلیسیا کو جب وہ تحریر کیے، لکھے، کیونکہ اس زمانے میں کلیسیا جو ہے وہ اپنی فکروں کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ یعنی فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فکر کا مطلب ہوتا ہے طمع کرنا، فکر کا مطلب ہوتا ہے لالچ کرنا، اور اس زمانے میں چونکہ کلیسیا جو تھی وہ کمزور پڑ گئی روحانی طور پر، اور دنیاوی کاموں میں اپنے کام کاج کے اندر زیادہ مصروف ہو گئی، جس کی وجہ سے پطرس رسول نے کلیسیا کو جب خط لکھا تو اس نے یہ بیان کیا کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تو اس خط کے اندر جب اس نے ایسی باتیں تحریر کی تو یسوع مسیح کی وہ تعلیمات سے بخوبی واقف تھا، اور اس بات کو وہ سمجھتا تھا کہ زمینی زندگی کے اندر یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت ان کے سامنے تمثیل پیش کی تھی، اور جو تمثیل پیش کی تھی وہ بڑی اہمیت کا حامل تھی۔ اس تمثیل کے اندر یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو خوراک مہیا کرتا ہے۔
یعنی یہ الفاظ جو تھے بڑے پاورفل ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ جو ہوا کے اندر، فضا کے اندر پرندے اڑتے ہیں، ان میں سے کسی نے محنت مزدوری کی ہو، کسی نے کام کاج کیا ہو؟ نہیں، یہ سننے میں نہیں آتا، بلکہ خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی بھی فکر ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے ہمیں تو اپنی شبیہ کے اوپر بنایا۔ یہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان کو نر و ناری پیدا کیا، ان کو خلق کیا، بنایا اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر۔ تو جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تو انسان اس بات کو سیکھ لے اور اس بات پر غور کرے، یہ نہ کہے غیر قوموں کی طرح کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، کیونکہ یسوع مسیح کے متی رسول کی معرفت لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کے اندر یہ درج کیا گیا ہے، قلم بند کیا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ تمہاری مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے حاجت مند ہو یا ضرورت مند ہو۔ تو اس لیے اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو۔ میں جانتا ہوں، اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے کے اندر ایسے حالات ہو جاتے ہیں انسانی زندگی کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اپنا گھر نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اچھی جاب نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم خستہ حالی کا شکار ہیں، ہم جو ہے وہ تنگ دستی کا شکار ہیں، ہم کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں کھائیں گے، کہاں رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے، لوگ یہ بھی سوچتے کہ ہماری بیٹی جوان، ہمارا بیٹا جوان، ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں کہ ہم جو ان کی شادیاں کر سکیں، ہم بہت غریب غربا لوگ ہیں، تو پھر وہ یسوع کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک ان کا سوچنا جو ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کلام بیان کرتا ہے، کلام نے سلیمان نبی کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی جب فکر مندی کرتا ہے، فکروں کے پہاڑ کے نیچے دب جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بالکل فکر مندی کا شکار بن جاتا ہے۔ لیکن ان ساری فکروں کو سوائے یسوع مسیح کے کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ ایک اور ہمیں ریفرنس ملتا ہے داؤد نبی کے بارے میں، اس نے زبور کے اندر یہ بیان کیا کہ شیر ببر کے بچے حاجت بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا۔ خداوند کی راہ پر جو لوگ چلتے ہیں، خداوند ان کی فکریں آپ کرنی شروع کر دیتا ہے، خداوند ان کو برکت دینی شروع کر دیتا ہے، ان کے ساری فکر مندی کے پہاڑوں کو ختم کر دیتا ہے، ان کو بابرکت کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بدلہ کیا ہے؟ کہ جب ہم خدا کی راہ پر چلیں گے، جب ہم اپنی فکریں خدا کے مذبح پر رکھ دیں گے، جب ہم اپنی فکریں خدا کے سامنے رکھ دیں گے اور اسے کہیں گے کہ خداوند میں تیری بیٹی ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، تو خداوند تو میری فکر کر، اور خداوند تو میری زندگی کو جب وہ شادمان کر، میری زندگی کو بحال کر، تو خداوند یقیناً آپ کی زندگی کو بحال کرے گا، اور آپ کی ساری فکریں جو ہیں خداوند اپنے اوپر لے گا، اور کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے، وہ ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا کہ ہم کن کن چیزوں کے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں۔ وہی جانتا ہے کہ اس کی بیٹی جوان، اس کا بیٹا جوان یہ رینٹ کے مکان پر رہتا ہے، یہ بے اولاد ہے، یہ بے گھر ہے، وہ یہ جانتا کہ یہ بے روزگار ہے، یہ بیمار ہے۔ تو خداوند ہماری ہر قسم کی جو ہے وہ فکر اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور عین وقت پر ہماری ساری ضرورتوں کو خدا جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اور کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ سب کچھ مہیا کرنے میں بھی قادر ہے، اس لیے اس کا نام یہوہ یری ہے۔ آج سے آپ یہ سیکھ لیں، دیکھنے والے بھی اور سننے والے بھی اس جو ہے وہ آیت کو سیکھ لیں کہ آج کے بعد میں نے اپنی ساری فکریں یسوع مسیح کے